ہیں کہ انسان شادی بھی کرنا چاہتا ہے، جائز بھی ہے، پھر یہ معاملات کیوں، اور ایک عورت سوتن برداشت کیوں نہیں کرتی، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نکاح کے حوالے سے جو ہے، اگر تو اسے حاجت نہیں تھی تو کم از کم اسے کرنی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، جہاں ایک شریعت ہے وہاں آپ کا سماج بھی ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ کا ایک کلچر بھی ہے، آپ کی پرسکون زندگی گزر رہی ہے، آپ دوسری شادی کے چکر میں اپنے گھر کو جنت کی بجائے خود جہنم بنا رہے ہیں۔ مطلب آپ کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور بچے بھی آپ کے صحیح ہیں، اچھی تعلیم ہے، سب کچھ ہے تو سب ہے، تو پھر آپ لہٰذا انہی کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر دوسری بات ہمدردی کی آتی ہے تو پھر گھر میں وہ ماحول بنانا پڑے گا، بیوی صاحبہ سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگنی پڑے گی کہ مجھے دوسری شادی کی اجازت مرامت فرمائیں، بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ میں کسی کا سہارا بننا چاہتا ہوں، پھر انہیں کسی مفتی صاحب کے پاس لے جائیں کہ مفتی صاحب کوئی شرعی اعتبار سے رہنمائی کریں، ذہن سازی کریں کہ میں سہارا بننا چاہتا ہوں کسی بیوہ کا یا کسی مجبور کا یا کسی مطلقہ کا، کہ چلیں اللہ نے مجھے صاحب ثروت کیا ہے، مال و دولت میرے پاس فراوانی ہے، تو اس کے حصے کا رزق اس کو پہنچ جائے۔ یہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو معاشرہ اسے ٹیڑھی نظروں سے دیکھتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ کسی بیوہ کی ہیلپ کرتے ہیں، مجبور کی ہیلپ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن معاشرہ اس کو کسی اور معنی میں لینے لگ پڑتا ہے، تو لہٰذا شریعت نے یہی کہا تھا کہ اسے پاکیزہ رشتہ دے دیں، تو پھر معاشرے کی تان سے بھی بچ جائیں گے، اس کی بری نگاہ سے بھی آپ بچ سکتے ہیں۔ لہٰذا پہلو یہی ہے کہ نیت یہ ہے کہ آپ ان کا سہارا بننا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طریقہ شریعت نے یہ بتایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سر رائے کسی اور انداز میں کسی ذاتی خواہش کی وجہ سے کرنا چاہتا ہے تو اپنے آپ کو شر سے بچائے۔ دیکھیں ایک طرف نیکی ہے، اور اس نیکی کے بعد جو ہے اگلے معاملات شر کی طرف اگر اسے لے جائیں گے تو اسے بچ جانا چاہیے، اسے اپنے آپ کو پہلے ہی باز رکھنا چاہیے۔ تو وہ چار کے چکر میں وہ ایک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تو لہٰذا سے کہ ایک پہ ہی قناعت یعنی کہ آپ کہتے ہیں ایک ہی کرنی چاہیے، ایک پہ قناعت کرنی چاہیے، قناعت کرنی چاہیے۔ اچھا یہ اسی حوالے سے ایک سوال میرا بھی تھا کہ ہمارے ڈراموں میں بھی آج کل یہ ایشو کافی اٹھایا جاتا ہے کہ مطلب جو بڑی عمر کے افراد ہیں ہمارے، مطلب اگر جو مرد حضرت ہیں ان کی اگر بیوی نہیں ہے یا خاتون ہیں ان کے شوہر نہیں ہیں، وہ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گھر سے ہی بہت طوفان مچ جاتا ہے۔ باہر کے لوگ تو خیر جو کرتے ہیں وہ بات کی بات ہے، ان کے گھر میں بھی اس چیز کا بہت طوفان اٹھتا ہے۔ تو کیا بڑی عمر کے افراد اگر شادی کرتے ہیں ایک اپنے سہارے کے لیے کہ بڑی عمر میں ہمیں سہارا مل جائے گا، اس حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کویسچن ذرا ہٹ کے ہے، اس پہ ذرا غور کرنا ہے سننے والوں کے لیے۔ شریعت ہمیں جو اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، دیکھیں صحابہ اکرام کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ صحابہ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے اگر ان کی بیوی دنیا سے رحلت کر جاتی تو جلدی فوراً تعجیلاً اگلا کام پہلی فرصت میں وہ نکاح کیا کرتے تھے۔ اس سے مراد ان کی کیا ہوتی تھی؟ نکاح ایمان کی حفاظت ہے، نکاح ایک ایسا پہرہ داری ہے جس سے انسان کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ آج عجیب کلچر ہے، آج سیکولرزم نے ہمیں تباہی کے دانے پہ لا کے رکھ دیا ہے، فیمنزم نے دیکھیں کس طرح تباہی مچائی ہے کہ دیکھیں ایک شخص نکاح کرے اس پہ تان ہے، اس پہ اعتراض ہے، اگر ویسے اس کے تعلقات ہیں اس پہ کوئی تان نہیں کرتا۔ اگر کوئی مالدار ہے اس کے کئی لوگوں سے تعلقات ہیں جو شرعی اعتبار سے جائز نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اسے فیشن سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس کے پاس مال و دولت ہے وہ کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں ان کے معاملات میں بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو مرضی کریں۔ اور اگر وہ اسی کو شادی میں لے آئے تو کہتے ہیں دیکھیں اس کی عمر دیکھیں، اس کی ایج دیکھیں، یہ دیکھیں، وہ اس طرح کے نازیبا جملے، ہرگز شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ صحابہ اکرام بالکل آخری عمر تک بھی وہ حالت نکاح میں رہتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اس سے ملتے جلتے اور بھی لفظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح سنت ہے، النکاح شعبۃ من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، آپ کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر دیکھیں عمر کیسی ہی ہو، اگر وہ عورت ہے تو اس کے لیے ہمیں بلکہ خود چل کے اس کا سہارا بننا چاہیے۔ سہارے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مدد کرنی چاہیے، کسی ایسے مرد کو ڈھونڈیں جو قابل اعتماد ہو، اس کی شادی کروائیں۔ وہ بیچاری کا بڑھاپا، اب مرد تو چلے کسی نہ کسی طریقے سے وہ سروائیو کر لے گا، وہ بوڑھی خاتون کیسے سروائیو کرے گی؟ اس کی ادویات ہیں، اس کے باقی معاملات ہیں۔ اسی طرح بوڑھا شخص ہے، بیٹے اپنی اپنی زندگیوں میں مست ہیں، ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ اپنی زندگی کی مصروفیات میں ہیں، کمانے میں، بیوی بچوں میں ہیں۔ اب یہ بوڑھا شخص ہے، یہ بوجھ بن رہا ہے کسی پہ،
اگر اس کی شادی کر دی جائے تو بوجھ بڑھ جائے گا، بوجھ اس طرح ڈیوائیڈ ہو جائے گا کہ دیکھیں اس کو سہارا مل گیا ہے، آپ پہ بوجھ نہیں آئے گا، وہ بیمار ہے، اس نے کھانا پینا ہے، 100 معاملات ہیں اس کے. تو لہٰذا اس بارے میں ہمیں تنگ نظری نہیں رکھنی چاہیے. وہ حلال کام کر رہا ہے، حلال پہ تنقید نہ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے مجرم بن جائیں. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اجتناب کرنا چاہیے. چلیں